کا پہلا عبادت کا دن مبارک ہو۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کے چوکھٹ پر اس کو سجدہ کر سکیں۔ رات کو ہم نے نئے سال کی ترجیحات کے اوپر بات کی اور آج ہم خدا یسوع مسیح کے نام اور اس کے خطرے کے متعلق سیکھیں گے۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ 30 آیت ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ تو لاسٹ نائٹ ہم نے نیو ایئر پرائیورٹی پہ بات کی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہماری زندگی کے لیے جو مکاشفہ کی صورت میں یہاں ہوا ہے اس کو ہم سمجھیں۔ لوگ نئے سال کو مختلف طریقوں سے اور اپنے انداز سے مناتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں کہ نیا سال ان کی زندگی میں ظاہر ہوا ہے، مگر دین مسیحیت کے جو پیروکار ہیں وہ ایمان کی نسبت سے نئے سال کی خوشیوں میں شریک ہو کر شکر گزاری کرتے ہیں۔ جو اس خوشی میں ایماندار اور غیر ایماندار دونوں جو ہے خوشی کو ظاہر کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ دنیاوی خوشیوں میں خوش رہتے ہیں، کچھ روحانی خوشیوں کے سنگ میل میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ مسیحی لوگ خداوند یسوع مسیح کی الہی شخصیت کی مانند نئے سال کی پہچان بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا کی دوسری اقوام یعنی کہ نیا سال کا سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک سال گزر گیا، اب نیا سال ہے، مگر ہم جو مسیحی ہیں نئے سال کا تجربہ روح اور کلام میں کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کلام مجسم کا پیدا ہونا اور اس کا نام رکھا جانا اور اس کے ختنہ کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر دن خدا کو مبارک ہے۔ اس سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ خدا کلمے کا جب 8 دن پورے وقت لکھا ہے، اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا ہے، جو فرشتے نے اس کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ کیونکہ اس بات کا تو ہم ادراک رکھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں کہ خدا نے جب جبرائیل فرشتے کے وسیلے مریم مقدسہ کو خدا کے کلام اور خدا کے علم عطا کیا تو ساتھ اس برکت کو بھی عطا کیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھ۔ یسوع کے نام کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ ایک بات کا ادراک رکھیں، ذوق رکھیں کہ 8 دن پورے ہوئے تو وہ یسوع کو یروشلم میں لے کر آئے۔ تو ہم ایسا نہیں کرتے، ہمارے بچے پیدا ہو جاتے تو ہم انہیں گھر سے نکالتے نہیں ہیں، مگر مریم اور یوسف کیا اسے کہاں لے کر آئے؟ یروشلم میں لے کر آئے، تاکہ اس کا نام بھی رکھا جائے اور اس کا ختنہ بھی کرایا جائے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں، مگر مریم اور یوسف کے یہودی نسل سے ہیں، وہ اپنے دستور پر عمل پیرا ہے۔ یہ یہودی دستور ہے جو شریعت کے مطابق ہے، اس کے مطابق وہ یسوع کو کہاں لے کر آئے؟ ہیکل میں لے کر آئے۔ اور ہیکل میں لے کر آنا، وہ خود ہیکل کا مالک ہے اور اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے، چاہے آسمانیوں کا ہو چاہے زمین۔ اگر یہ بچہ ہے، چند دنوں کا ہے، مگر خدا کے گھر تک پہنچا ہے۔ یہ وہی گھر ہے جس کو اس نے بنانے کے لیے داؤد اور اس کے بیٹے کو یہ برکت دی۔
اس کا مطلب ہے کہ ہر کام کے ساتھ خدا کا قدرت چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم خدا یسوع مسیح کے دو ذاتیں جن کے انسانی ذات کا نام رکھا جاتا ہے، الہی ذات کا نام نہیں، کیونکہ اس نے کہا میں ہوں سو ہوں، اس نے اپنا نام نہیں بتایا، بس اس نے کہا میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اس نے اپنی شناخت کس نام سے کی؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے کی کہ میں خدا ہوں۔ اس لیے وہ خدا جو اپنے کلمے کو زمین پر بھیجتا ہے اور وہ کلمہ جسم لیتا ہے اور جب پیدا ہوتا ہے 60 دن پورے ہوتے ہیں تو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جو اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے فرشتے نے اس نام کی تصدیق کی تھی۔ اس لیے یہ نام ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اور خاص عبادت کے لائق اور پرستش کے لائق ہے۔ اس لیے جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ان کے دن پورے ہوئے تو وہ اس کو یروشلم میں لایا تھا کہ خداوند کے آگے کیا کیا جا سکے؟ حاضر کیا جا سکے۔ اس لیے سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی خدا کا حضور حاضری کتنی ضروری ہے۔ مگر بہت سارے پادری تو کہتے ہیں کہ بچے شعور ہی نہیں رکھتے، بچوں کو کیا پتا جی کیا ہے کیا نہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتے۔ ارے بھائی، سمجھ جسم کی نہیں ہوتی، سمجھ عقل کی ہوتی ہے۔ عقل بچہ جو ہے جتنی اس کی عمر ہوتی اتنی وہ عقل رکھتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ عقل بڑھتی جاتی ہے۔ قد جسم کا بڑھتا ہے، روح کا قد نہیں بڑھتا، کیونکہ روح قد نہیں رکھتا۔ لولا محدود ہے اور جسم محدود ہے، اس لیے کہ وہ وعدے کے مطابق شریعت کے دستور کے موافق اس کو یروشلم میں لایا گیا اور خدا کے حضور حاضر کیا گیا، جس طرح آج ہم خداوند کے حضور کیا ہیں؟ حاضر ہیں۔ اس لیے یہ جو حاضری ہے یہ ہمارے نئے سال کی اور زندگی کی ان ترجیحات کی ایک تسلی کا نمایاں ثبوت ہے۔ اگر ہم نئے سال میں بھی اپنی ترجیحات پر غور و فکر نہیں کرتے اور خدا کے دن کو مقدس نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے مقدس ہونے پر، اس کے الفا میگا ہونے پر ایمان نہیں۔ اس کا مطلب پھر ہم نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، حقیقی خدا سے ہم نالا ہیں۔ مگر دین مسیحیت کے پیروکار حقیقی خدا کی عبادت کرتے ہیں جو واحد ہے، قدوس ہے، لا شریک۔ اس لیے رومیو کا 12 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اس جہاں کی ہم شکل نہ، ہم اس دنیا میں مرض نہیں ہونا چاہتے بلکہ اس دنیا میں کو بنانے والے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کے روح میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کلام سے ہم عقل پانا چاہتے ہیں، اس کلام سے اپنی صورت کو سیرت اور بصیرت بخشنا چاہتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ انسان کو پیدا کر سکے اگر خدا نہ چاہے؟ خدا کے ہر منصوبے میں خدا کا جلال ہے۔ اس لیے شمعون نے کیا کہا؟ کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھی ہے۔ خدا نے سے کہا تھا کہ جب تک تو اسے نہ دیکھے گا تجھے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اس کی آنکھوں نے جب خدا اور اس کے کلمے کو دیکھ لیا تو روح نے اسے ہدایت کی، تو اس نے خدا کا شکر کرے کہ میری آنکھوں نے تیری نجات کیا ہے؟ دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو کیا کی ہے؟ تیار کی۔ ماس میرے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امتوں کے لیے اس نجات کو تو نے کیا کیا ہے؟ تیار کیا ہے۔ اس لیے ہماری آنکھیں جب خدا کی نجات کو دیکھ لیتی ہیں تو ضروری ہے کہ ہم فی الفور اپنی زندگی اور اپنے ایمان کا شکر کریں کہ خدا نے قوموں کے لیے یہ نجات ایک شخص، ایک قبیلے کے لیے، ایک نسل کے لیے نہیں بلکہ ہر نسل کے لیے یہ نجات اس نے تیار کی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کے جہاں سے نکلیں اور دنیا کی صورت اپنے اوپر نہ تانے بلکہ خدا کی صورت میں ہم قدم بن سکیں۔
ابھی ہم نے گیت کہا مانگو دعا، اب مانگو دعا اپنے خدا سے مانگو دعا۔ تو دعا ہم کس سے مانگتے ہیں؟ خدا سے مانگتے ہیں جو دنیا کو، قوموں کو اپنی نجات بخشتا ہے۔ تو یہی بات پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو فرماتے ہیں، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت میں کیا ہو بدلتے جاؤ۔ جب آپ اب دنیا کی شکل میں رہو گے تو آپ کی شکل، آپ کی صورت، آپ کے دماغ اور آپ کے فہم کو کوئی نہیں بدلے گا۔ اگر آپ خدا کی صورت میں ڈھلنے کی کوشش کرو گے تو خدا پھر آپ کو نئی صورت دے گا، نئی عقل دے گا اور نئی حکمت دے گا اور آپ بدلنا شروع ہو جاؤ۔ اور جو وہ تبدیلی ہوتی ہے وہ ہماری زندگی کی نئی پیدائش ہوتی ہے۔ اگر ہم کو تبدیل ہی نہیں ہوتے، اپنے اندر احساس ہی نہیں رکھتے، اپنے اندر ذوق اور شوق ہی نہیں رکھتے کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، تو دنیا کی کوئی ہستی آپ کو چینج نہیں کر سکتی۔ کل جب میں پریکٹس کر رہا تھا تراجو اور آبد کے ساتھ، میں یہی بات کر رہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت چینج نہیں کر سکتی۔ آپ پرستش کرتے رہے، اگر آپ خود سے چینج نہیں ہوگے آپ کی پرستش بھی آپ کو چینج نہیں کرے گی۔ آپ دنیا کے جتنے عالموں و دین کا کلام سن لیں، اگر آپ کے دل میں کلام آپ نہیں رکھیں گے، دل کا دروازہ نہیں کھولیں گے تو روح آپ کی مدد نہیں کرتا۔ روح تب ہی مدد کرتا جب آپ روح میں چلنا چاہتے ہیں، روح کو موقع دیتے ہیں، زندگی کو محسوس کرتے ہیں اور زندگی کے مالک کے پاس جاتے ہیں جس کی بدولت خدا آپ کی نجات تیار کرتا ہے۔ خدا نے اس نجات کے لیے اپنے کلمے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسان بن کر انسانوں سے کیا کر سکے؟ محبت کر سکے، ان کا بوجھ اٹھا سکے، ان کے کرب کو دور کر سکے اور ان کی مصیبتوں کو محسوس کر سکے۔ اس لیے اتنے نبی آئے مگر کسی کے لیے کسی نے یہی نہیں کہا کہ کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے لیے تیار کی۔ کسی کے پیدا ہونے پر کسی نے ایسے لفظ نہیں بولے، اور خدا نے اسے روح کی ہدایت دی کہ جب تک تو میری نجات کو نہیں دیکھے گا تب تک تجھے میں موت نہیں دوں گا۔ مگر خدا کا منصوبہ ہر شخص کے لیے دوسرے شخصوں کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ اس شخص شمعون نے اپنی نجات دیکھی اور اس نے بتا دیا کہ نجات میرے لیے بھی ہے، سب قوموں کے لیے بھی ہے، اور یہ نیا دن اس الہی نام کا ہے جو خدا نے دنیا کے لیے بخشا اور اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو سب کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ اور وہ میری نجات بن کر آیا ہے اور میری اس نے صورت کو بدلا ہے، میری سیرت کو بدلا ہے، اور خدا کے نیک کو پسندیدہ کامل مرضی کا میں کیا کر سکوں؟ تجربہ کر سکوں۔ خدا نیک ہے، کامل ہے، قدوس ہے، پرستش اور حمد کے لائق ہے۔ اس لیے اگر خدا کامل ہے، اس کا کلمہ کامل ہے، تو اس کا بیٹا کامل ہے، تو جب چیز اچھی ہو اس چیز کے پاس جائیے، اس کو حاصل کریں، اس کو چھوئیں، اس کا تجربہ کریں تاکہ آپ کو اس کی پاکیزگی کا احساس ہو۔ ہمیں کیا پتہ ہوتا کہ اس کی زندگی کے بارے میں اگر ہم سنتے ہی نہیں کہ اس کی زندگی کیسی ہے اور وہ اپنی زندگی میں کس طرح مصیبتوں کے پہاڑوں سے، تکلیفوں سے گزرتا چلا گیا اور خدا نے اسے برکت دی۔ میں نے رات کو کہا تھا میرے بہن بھائی سب پڑھے لکھے تھے مگر میں ان میں سب سے کم پڑھا، کیونکہ میرے اوپر پھر میں نے ذمہ داری کو محسوس کیا اور اپنی زندگی کو محنت کی طرح بڑھایا، اپنے ماں باپ کی کفالت کی۔ یہ نہیں کہ میرے دوسرے بہن بھائیوں نے کی، وقت پر انہوں نے کی، مگر خدا نے جب مجھے ذمہ داری دی تو میں نے آخر تک نبھائی جب تک خدا من میں وہ سونا گیا۔ اس لیے کہ اپنی ذمہ داری کو تب تک محسوس کریں جب تک آپ کے اندر سخت ہے،
یہ گھر بنانا بھی ایک فخر تھا، یہ گھر بنانا بھی ایک چیلنج تھا، کیونکہ آرگنائزیشن یہ نہیں چاہتی تھی کہ چرچ بنا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ عبادت کرو، ہم آپ کو رینٹ بھیجتے ہیں، آپ عبادت کرتے جاؤ، مگر میرے دل میں یہ تھا کہ اگر خدا کا گھر نہیں ہوگا تو ہماری کیا شناخت ہوگی، کس نام سے ہم جانے جائیں، کس نام سے ہماری پہچان ہوگی، کس نام سے ہم اپنے آپ کو خادم کہیں گے۔ اس لیے کہ خدا کا گھر بننا بہت ضروری ہے، تاکہ لوگ جو ہیں آزاد ہو کر خوشی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ اس لیے یہ اندر کی آواز تھی، اس لیے میں سیمنری میں پڑھتا بھی تھا اور پھر کام بھی کرتا تھا، اور اس کام کا مقصد یہی تھا کہ خدا کا گھر کے لیے جگہ لی جائے اور خدا پھر گھر اپنا خود بنا دے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ارادوں میں اور خدا کی مرضی کو بروقار لانا بہت ضروری ہے۔ جب دنیا کے ارادوں میں ہم رہ جاتے ہیں، پھر آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے، کوئی کسی طرح کا مشورہ دیتا ہے، پھر آپ کامیاب نہیں۔ اگر آپ کرنا چاہتے تو کرو، سم ٹائم آپ کو کامیابی ملتی ہے، سم ٹائم آپ کو کامیابی نہیں ملتی، مگر اگر آپ ناکام بھی ہوتے تو ناکامی میں بھی آپ کی کامیابی ہے۔ اس لیے نئے سال کے موقع پر اپنی زندگی کے اچھے فیصلے لینے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ کوشش جو ہے وہ خدا کے منصوبے کو ظاہر کرتی ہے، اور اس منصوبے میں اگر ہم ایمان شامل ہے تو اس کے اندر کیا آتی ہے؟ پختگی آتی ہے۔ اگر آپ گھر بنا لیں اور گھر میں آپ کے پاس عقل نہ ہو اور اب اس کی بنیاد یا اچھی نہ رکھیں تو گھر جب اوپر چلا جائے گا، لینڈر پڑ جائے گا، اس کے اوپر وزن آئے گا تو بنیاد بیٹھ جائے گی تو کریک آ جائے گی۔ وہ کیا نقصان دہ ہے؟ اگر آپ بنیاد کو مضبوط رکھیں گے تو وہ بلڈنگ آخر تک کھڑی رہے گی۔ اس لیے ایمان اور کلام اور خدا کرو آپ کی ایمان کی بنیاد ہے، اس کو دن بدن کیا کریں؟ مضبوط کریں۔ مضبوطی بہت ضروری ہے، اس لیے ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنی مضبوطی کو آگے بڑھائیں۔ اس لیے خدا نے جب شگیر کمزور ہونا شروع ہو گئے تو خدا کل میں یسوع مسیح نے انہیں کیا کہا؟ یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ کیوں کہا؟ خدا جانتا تھا یہ ڈرے ہوئے خوف میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، وسوسوں میں ہے، اور خدا نے اپنے کلام کے زور سے بھرنا چاہتا۔ مار پہلا باپ اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لے کر روح القدس تم پر کیا ہوگا؟ نازل۔ خدا نے سے ان کو بتا دیا کہ میں تمہیں کیا کہوں گا؟ روح القدس تمہیں دوں گا، نازل ہوگا۔ کیا پاؤ گے؟ تم قوت پاؤ گے۔ تو حالانکہ خداوند نے انہیں پہلے بھی روح القدس دیا تھا، ان پر نازل کیا کہ جن کے تم گناہ معاف کرے گے تو معاف کیے جائیں گے، جن کے تم گناہ قائم رکھو گے قائم رکھے جائیں گے۔ مگر خدا اس کے کلام سے اور انہیں زور دینا چاہتا کہ طاقت ان کو دینا چاہتا تھا کہ وہ مایوسیوں سے باہر نکلے۔ اس لیے نئے سال کے موقع پر اپنے اندر کا جو خلا ہے، جس کے اندر کمزوری ہے، جس کے اندر ڈر ہے، جس کے اندر خوف ہے، گناہ کا خوف ہے، اور طرح کے خوف ہے، اور طرح کی پریشانیاں ہے، کاروبار کی پریشانیاں ہے، اولاد کی پریشانیاں ہے، بہت طرح کی پریشانیاں ہو سکتی ہے۔ ان پریشانیوں کو یسوع مسیح کے آگے رکھیں۔ یسوع مسیح آپ کو شاگردوں کی طرح کہتا ہے، لے کر روح القدس تم پر نازل ہوگا، تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے۔ خدا اپنے ارادوں میں، اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ خدا نے کہا ٹھہر جاؤ اور میں تم یہاں پر رکے رہو۔ خدا نے اس وعدے کو پورا کیا اور میں تمہیں قوت دوں گا۔ قوت کس لیے دوں گا؟ خدا نے قوت دینا چاہتا ہے، کوئی کشتی لڑنے کے لیے نہیں، کوئی جنگ لڑنے کے لیے نہیں، کوئی تلوار اٹھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے جنگ کرنے کے لیے نہیں۔ خدا انہیں کلام کے روح کی قوت دینا چاہتا ہے اور انہیں نکالنا چاہتا ہے تاکہ وہ قوموں میں جائیں، قبیلوں میں جائیں، امتوں میں جائیں، تاکہ جن کے لیے نجات کو تیار کیا گیا ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ تم قوت پاؤ گے، یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے کیا ہو گئے؟ گواہ۔ یہ تھا کمزور، یہ تھی قوت اور یہ تھی برکت جو خدا انہیں دینا چاہتا تھا تاکہ یہ ان کے گواہ بن سکے، یہ ان کے شاگرد بن کر آگے اپنے استاد کی کیا کر سکے؟ تعلیم دے سکے۔ ہم تو آج کے دور میں کوئی کسی کو استاد مانتا ہی نہیں،
آج کوئی نہیں کسی کو کہتا کہ یہ میرا استاد ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تو کہیں سے سیکھا ہی نہیں، میں بس خود ہی استاد بن گیا ہوں۔ نہیں بھائیو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی شخص آپ کی زندگی کا صلاح کار ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں تبدیلی کا اور نمونے کا وہ کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے جس طرح خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کی زندگیوں میں اور اس وقت کے لوگوں کی زندگیوں میں معجزات کیے، آج بھی خدا کے معجزات ہوتے ہیں۔ ہم موضوع بس اس کو کہتے ہیں میری درد تکلیف ہو جائے، دور ہو جائے، میری آنکھ دور ہو جائے، میرا کان ٹھیک ہو جائے، مجھے نوکری مل جائے، میرے باہر کا ویزا لگ جائے، ہم ان چیزوں کو موضوع کہتے ہیں، مگر اصل موضوع یہ ہے کہ خدا کا ہمیں زور مل جائے۔ اگر ہم نئے سال کے موقع پر خدا کا ہمیں زور مل جائے، اور خدا کا نام کس مقصد کے لیے رکھا گیا اور کن کے لیے رکھا گیا، تاکہ نجات کا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچے اور ہم نکلیں۔ ہم نکلتے نہیں، ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں نکلنا ہے اور خدا کے لیے نکلنا ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، آپ اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں اور اپنی دنیاوی باتیں کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ کہ ہم اچھی باتیں کر کے ان تک اپنا کلام پہنچائیں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جن تک جو کلام پڑھ نہیں سکتے مگر وہ سن تو سکتے ہیں، دیکھ تو سکتے ہیں۔ اس لیے خدا نے جس طرح شاگردوں کو نکالا، اپنی زندگیوں سے باہر نکلے، گھٹی ہوئی زندگیوں سے باہر نکلے اور خداوند میں نئے سال کے موقع پر کلام کی تسلی پائیں۔ اگر ہم کلام کی تسلی نہیں پائیں گے تو ہمیں اپنی شخصی گناہ کی بحالی کب ملے گی، شخصی گناہ کے چھٹکارا کب ملے گا، اور ہم کب توبہ کریں گے؟ اگر ہم شخصی گناہ سے توبہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے نہ زمین کا دروازہ کھلے گا، نہ دنیا کا دروازہ کھلے گا، نہ محبت کا دروازہ کھلے گا، نہ نجات کا دروازہ کھلے گا، نہ بادشاہی کا دروازہ کھلے گا، نہ ہم یسوع کو دیکھ سکیں گے، نہ یسوع کے پیچھے چلیں گے۔ اگر ہم اپنی شخصی گناہوں کا تجربہ کریں گے تو خدا آپ سے محبت رکھے گا جس طرح اس نے دنیا سے محبت رکھی۔ یہ خوبصورت ہم آپ کا ایک گلشن آباد ہو جائے گا۔ ہم کو ایمان کا گلشن آباد کرنا ہے۔ جب تک ہمیں اپنے ایمان کا گلشن آباد نہیں کریں گے تمہاری زندگیوں کے اندر زوال ہی زوال ہو، پھر ہم پستہ ہوتے جائیں گے، پستے جائیں گے۔ گندم کو چکی میں ڈالا جاتا ہے، وہ پیسی جاتی تو آٹا بن جاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم گناہ میں اتنا پس جائے نہ ہماری شکل نظر آئے اور نہ ہماری سیرت نظر آئے، نہ ہماری بصیرت نظر آئے۔ اگر ہم یسوع میں ہیں تو ہمیں گناہ جو ہے پیسے گا نہیں، بلکہ ہمارے اندر ایک قوت آئے گی، ایک نیا زور آئے گا، ایک ایمان آئے گا، اور پھر ہم خدا کے گواہ بنے رہیں گے۔ اس لیے رات کو میں نے سوال کیا تھا کہ شاگرد کہاں جا کے مسیحی کہلائے، تو بہن بسی پروین جویل صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ انطاکیہ میں جا کے مسیحی کہلائے۔ جب آپ گھر سے نکلیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر میں تو آپ کو تو مسیحی نہ مانا جائے، مگر ہو سکتا ہے کبھی ہناباد چلے جائیں، وہاں آپ کو مسیحی مان لیا جائے، کہیں اور آپ کا علاقہ آپ کو مسیحی مان لیا جائے، آپ کی پہچان وہاں سے ہو۔ شاگردوں کی پہچان انطاکیہ سے شروع ہوئی، پھر ان شاگردوں نے پوری دنیا میں مسیح کا کلام اور یسوع کی منادی کی۔ اسی لیے تو ہم آج ہم کہتے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اس لیے زندوں کا نام ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ زندہ رہتا ہے۔ جب یسوع زندہ ہے اور اس کا نام ہماری زندگیوں میں زندہ ہے تو ہماری زندگی کے اندر ایک بے مثال محبت ہے۔ کیا ہے؟ وہ محبت ہے، وہ خوشی ہے۔ دنیا کی خوشی جو ہوتی ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، مگر خدا کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ دائمی ہوتی ہے، ازلی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم خود سمجھیں، خود جانیں اور خداوند کے آگے کیا ہوں؟ حاضر ہوں۔ اگر ہم خوشی بھی پالیں، محبت بھی پالیں، اور ایک خوشی عارضی ہوتی ہے، ایک خوشی دائمی ہوتی ہے، اور وہ خوشی کیا دائمی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ یادگاری بن جاتی ہے۔ اس لیے اس کو جب یروشلم میں لایا تھا کہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے ہر ایک پلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا۔
इसलिए अगर खुदावन ने आपको बच्चा दिया है तो वो खुदावन के घर तक ले, ताकि वो खुदावन क्या ठहरे, मुकद्दस ठहरेगा। कैसे मुकद्दस ठहरेगा? अगर उसका आप बपतिस्मा ही नहीं कराते, उसको खुदा के हुजूर उसको उसकी तस्दीक ही नहीं कराते, और उसके लिए मुकद्दस बनने के लिए खुदा के हुजूरी का से तजर्बा ही नहीं करते, तो हम यही कहते बच्चा तो जानते, वो तो गुनाहों से वाकुफ नहीं। भाई बच्चा अगर सुनता है, अपनी माँ को देख सकता है, माँ का दूध पी सकता है, वो उसको पता कब उठना कब जाना, तो ये अकल का काम नहीं है। तो एक अकल तो ये भी कहती है कि उसके खुदावंद के हुजूर उसकी क्या की जाए, हुजूर लाया जाए ताकि वो मुकद्दस ठहरा। हम तो अपने बच्चों को मुकद्दस ठहराते नहीं। अहले यहूद और दीन सलाम अपने बच्चों को पैदा होते ही उनके कानों में खुदा का नाम डालते। हम तो बच्चा पैदा हो तो पादरी ने आवाज भी नहीं देते, बुलाते नहीं। क्यों बुलाएंगे? पादरी आएगा तो हदिया देना पड़ेगा। हम तो डरे रहते हैं ना, हदिये से डरे रहते हैं। पादरी हदियों से पादरी नहीं होते, पादरी कलाम से होते हैं। अगर पादरी हदियों पर की वजह से पादरी कहलाए तो वो पादरी नहीं होता। पादरी वो होता है जो कलाम करे और कलीसिया से मोहब्बत करे। पादरी अपने खानदान से ज्यादा अव्वल उसकी तरजीह उसकी कलीसिया होती है। इसलिए कोई बीमार हो तो पादरी फौरी पहुंचता है, खुशी हो गमी हो तो पादरी फौरी पहुंचता, क्योंकि उसका खानदान उसकी कलीसिया होती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? नबी अपने घर में इज्जत नहीं पाता। तो ये हकीकत, ये तजर्बा है कि नबी अपने घर में इज्जत नहीं पाता। इज्जत दूसरे करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अपने कभी इज्जत नहीं करते। इट्स माय एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ में भी इस तरह का बड़ा तजर्बा है। मगर मैं शुक्र अदा करता हूं आपका कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, ताकि जिस तरह खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर मान लाए हलाक न क्या करे हमेशा की। क्या मसीह की मोहब्बत हमें हलाकत में डालती है? नहीं, मसीह की मोहब्बत हमें नए साल में नई सोच देती है, नई शक्ल देती है, नई उम्मीद रखती है, और उम्मीद वफा का फिक्र बनाकर हमें एक क्या देती है? शादमानी का लाही पैगाम देती है। तो शादमानी के नए साल पर क्या पैगाम है कि क्या लिखा? मालिक अब तो अपने गुलाम को अपने कौल का मुआफिक क्या का सलामती से क्या का रुखसत का। कि तो आगे उसने क्या कहा? क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देखी। आई लव दिस वर्ड। ये जुमला मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब सीनियर पास साहब जो तो खुदा में बीमार थे, तो वो हॉस्पिटल में थे, मगर वो किताब पढ़ रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा तो आपकी तो जिंदगी तकलीफ में परेशानी में है और आप किताब पढ़ रहे। उसने कहा नहीं, मेरी जिंदगी का इत्मीनान, मेरी जिंदगी की तसल्ली और मेरी जिंदगी की शिफा ये है जो मेरे हाथ में खुदा का कलाम। जिंदगी चली जाए मगर मेरे हाथ से कलाम ना जाए। मगर उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा कलाम को तरजीह दी। मैंने हमेशा हमारे जितने भी जिन्होंने मैं देखा उनके हाथ में कभी कलाम और कलाम के मुताबिक कुतब खाली हाथ वो कभी ना सफर करते थे, और जब वो सोते थे फिर भी किताब उनकी क्या होता था दस्तरखान के ऊपर, यानी कि जहां वो सोते थे उनके पास होता था, और आखिरी दम तक उन्होंने कलाम को इज्जत दी। इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी को इस लेवल पर लेके आ गए थे कि खुदावंद अगर तू मुझे रुखसत करे इस कलाम के मुताबिक रुखसत का, ताकि मेरी जिंदगी कलाम में शादमान हो, मेरी जिंदगी कलाम में खुशी करे और मेरी जिंदगी कलाम में तसल्ली पाए। इसलिए उसने कहा आखिरी पैगाम में पिंडी में ये कहा था कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी पैगाम हो, मगर मुझे खुशी है कि खुदा ने एक पीछे खादम को तैयार किया है। अब मुझे कोई गम नहीं है, वो कलाम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बात आज भी मेरी जिंदगी के लिए एक चैलेंज है। आपके बहन भाइयों के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं और रहते हैं, ऐसा नहीं है, मगर अच्छा ये होता है कि किसी के अच्छा जुमला आपकी मौत तक आपके दिल में जिंदा रह सकता। हम ये कह देते हैं उसने क्या किया, उसने क्या किया। कोई किसी के लिए कुछ ना नहीं करता जब तक खुदा आपकी जिंदगी में कुछ ना करे। खुदा को वो तरजीह दे और खुदा के इलाही पैगामात का एक नया सिलसिला आगाज करें। एक नया सिलसिला वो ये है कि आप अपने आप को शहीद बनाने की कोशिश करें।
شاگردیت کو اپنائیے. زندگی کیا 2025 نے اب واپس نہیں آنا. جو دن چڑھے گا وہ واپس نہیں ہے. اب کیا ہے؟ جنوری کا پہلا دن ہے. یہ زندگی کا ایک نیا سلسلہ ہے. اس سلسلے کو آدمگیر بنا کر اسے جاری اور ساری. کیوں جاری اور ساری رکھیں؟ کیونکہ جس طرح وہ خداوند کی شریعت کے موافق کیا کہ قربانی کرے تک کمریوں کے ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لا. دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، وہ راس باد و خدا تس. یہ جو آدمی شمعون روح القدس کی حکمت سے کہا ہے یروشلم میں آیا، کیا تھا؟ یہ راس باد تھا، نیک تھا، اور اسرائیل کی تسلی کا کیا تھا؟ منتظر تھا. اور روح القدس اس پر تھا. جب آپ نیک بنتے ہیں، راس باز بنتے ہیں، نیکوکار بنتے ہیں، تو روح القدس آپ پر ہمیشہ ٹھہرا ہے. تو روح القدس کا تعلق اس کے ساتھ. روح القدس کی تو بات ہم کر دیتے ہیں، مگر ہم روح القدس کا تعلق اس کے ساتھ اور کس کی نسبت سے وہ ہمارے ساتھ رہے گا وہ نہیں جانتے. روح القدس کا تعلق خدا بیٹے خدا یسوع کے ساتھ ہے. اگر آپ یسوع پر ایمان نہیں لاتے، روح القدس آپ کی زندگی میں کبھی کام نہیں کرتا. اگر آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو روح القدس کی مہر لگ جاتی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے، بیانے میں مل جاتا ہے، اور زندگی بھر روح آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور آپ تسلی کے ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ منتظر رہتے ہیں، تاکہ اپنے ایمان میں اور اپنے سالم و قبول میں کیا پا سکیں؟ تسلی پا سکیں. ظلم و ستم کی زنجیروں کو آپ توڑ سکتے ہیں، بدیوں سے باہر نکل سکتے ہیں، اور یسوع کے نام سے حکم دیں گے تو بدروہیں بھی زندگیوں سے کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی. یہ کام ہے یسوع کا، یہ اختیار ہے یسوع کا کہ اس کے نام سے ہر چیز کیا ہے؟ دور بھاگتی ہے. دور کون سی چیزیں بھاگتی ہیں؟ یہ یسوع کے مخالف ہو. اس لیے اگر داؤد نے جنگ جیتی تو اس نے اپنے زور سے نہیں، ایمان سے جیتی. داؤد کی اپنی کوئی طاقت و لیاقت نہیں تھی، مگر خدا کا زور اس پر تھا، اور اس نے لافانی قوت سے اور لاسوال ایمان سے ارادے کو پختگی ملی سے. اور اس نے جو اس کے پاس ایک آرٹ تھا، جس کا وہ تجربہ کرتا تھا، جس کی وہ ریاضت کرتا تھا، اس کے نسبت سے اس نے جاتی جولیت کے پروار کیا، اور ایک چھوٹے سے پتھر سے اتنے بڑے صدمے کو اس نے کیا کر دیا؟ شکست دے دی، اور بنی اسرائیل کیا بن گئی؟ فاتح بن گئی. اس کے پاس پتھر تھا، وہی اس کا مین محور مین ایمان تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بیڑوں کی رکھوالی کرتا تھا، گلبانی کرتا. انہی پتھروں سے بہت دفعوں نے اپنے جانور کی حفاظت کی. تو آج تمہارے پاس خدا کا کلام ہے، خدا کا روح ہے، خدا کا کلمہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم پر بھیڑیے ہیں، ہمیں چیر پھاڑ کھا جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہماری زندگی کا، ہمارے مسیح ہونے کا. بلکہ اپنی جرات سے اپنے آپ کو اتنا پختگی عطا کرے کہ خدا کا جلال ظاہر ہو. آخری بات کرتے جسایہ چیپٹر نمبر 55 اور اس کی 6 آیت میں لکھا، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو وہ اپنے خداوند کی طرف پھرے اور اس پر رحم کرے گا، ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. جب آپ خدا کی طرف پھرتے ہیں، خدا کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو خدا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو کثرت سے کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. باشرط یہ ہے کہ آپ خداوند کو پکاریں اور خداوند کے طالب بنیں اور خداوند کو یاد کیا کریں کہ خدا اور اس کے کلمے میں کیا میری زندگی ہے، اور زندگی کیا ہے؟ کثرت کی ہے. اور اس کثرت کی زندگی میں گوشہ گزاری کریں اور اپنے کانوں کو کھلا رکھیں اور اپنی آنکھوں سے خدا کی نجات کو دیکھیں کہ میرا خداوند یسوع مسیح کی ولادت اور اس کا نام میرے لیے عظیم و شان ہے. اس لیے اس نے کہا تھا، کیونکہ میری آنکھوں نے میری نجات دیکھ لی جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کیا، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا کیا ہو؟ جلال. یہ کیا ہے؟ روشنی کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہی روشنی نہیں ہے، غیر قوموں کے لیے بھی روشنی. کا سورج طلوع ہوتا تو سب کو روشنی اور حرارت دیتا ہے. تو کلمے میں
آنا زمین پر آنا انسانوں کے لیے ایک نئی روشنی، ایک نئی تجلی اور اسرائیل قوم کے لیے جلال کا سبب ہے۔ وہ مانے جانا مانے، خدا کہتا کہ اسرائیل کے لیے جلال کا سبب ہے۔ خداوند کا نیا سال کا پیغام آپ سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت، باعث نجات بنے۔ خداوند آپ کے ساتھ۔